بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یعنی کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جو واقعات ہوئے ان کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگلی صبح مکہ کے بت نیچے گرے ہوئے ملے تھے، اور جب ابلیس کو اس کے متعلق بتایا گیا یعنی گرے ہوئے بتوں کے متعلق، تو اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھنے گیا تھا اور میں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ جبرائیل محمد کے پاس ہے، میں ان پر غالب آنے کی کوشش کروں گا، لیکن کیا تم لوگوں نے بھی اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ تو اس کے جواب میں بڑے جنات اور طاقتور شیاطین نے کہا کہ ہاں، ہم نے ان کے شہر یعنی مکہ کے رہنے والوں کی آنکھوں میں لالچ اور نفرت کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اور یہ سن کر ابلیس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں چاہ کر بھی تصاویر میں نہیں دکھا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان مناظر کو امیجن کریں۔ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں انہیں اپنے ذہن میں پکچرائز کریں، ان کی تصویر اپنے ذہن کے اندر بنائیں۔ یقین کریں کہ آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سا محسوس ہوگا۔ بہرحال اس ورقہ ابن نوفل کے متعلق بہت بعد میں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ورقہ کو میں نے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں میں سندس کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں پھرتے دیکھا ہے۔ سندس یعنی جنت میں بنا ہوا نرم باریک کپڑا، اور اس روایت سے پتہ چلا کہ بعثت کی رات والے واقعات میں ورقہ ابن نوفل نے واقعی کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ دوسری وحی کا نزول ہوا، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک زوردار آواز سنی، اور جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو سورج سے اوپر ایک انتہائی خوبصورت کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے دونوں پر کھلے ہوئے تھے، اور وہ فرشتہ اس قدر عظیم الشان تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں ہے، اور میں انہیں دیکھتا ہی رہا۔ میں ایک قدم بھی نہ ہلا، نہ آگے اور نہ ہی پیچھے، اور نہ ہی میں نے آسمان سے اپنا چہرہ ہٹایا، حتیٰ کہ خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے نمائندے بھیج دیے، اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس بھی چلے گئے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں بھی کی تھیں۔ کیا باتیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ابھی میں آپ کو ان باتوں کی ایک مثال ضرور دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اور پھر اس نے مجھ پر دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اس گفتگو کی ایک مثال ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جو موسٹ لائکلی طائف کے آس پاس پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو آسمان میں معلق دکھائی دے رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قریب میں جو درخت ہے آپ اسے اپنے پاس بلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا، اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے پاس آ گیا، یہاں تک کہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی وہ لکیریں بھی دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے کہیے کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ آپ نے حکم دیا، اور اسی طرح وہ درخت گھسیٹتا ہوا واپس سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک علاقے زیاد اصغر میں تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نیچے آ رہے ہیں۔ وہ نیچے اترے، زمین پر ایک بہت خوبصورت اور نفیس کپڑا بچھایا، زمین کو چھوا، اور جہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو چھوا وہاں سے پانی ابلنے لگ گیا، اور پھر اس پانی سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور آپ بتاتے ہیں کہ راستے میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے مجھے سلام کی آوازیں نہ سنائی دے رہی ہوں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کیا دیکھ کر آیا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج جبرائیل علیہ السلام نے میرے لیے قیمتی چادر بچھائی، زمین سے پانی نکالا، مجھے وضو کا طریقہ بتایا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کیا آپ مجھے بھی وضو کا طریقہ بتائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ وضو کر کے دکھایا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر بولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بہرحال آپ نے نوٹس کیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ رہے تھے اس وقت کتنے درختوں اور پتھروں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ سلام کی اس آواز کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر جاتا تو مجھے بھی درختوں اور پتھروں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے سلام کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ سلام کی آوازیں اتنی واضح ہوتی تھیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے سلام کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر دیکھتے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں یا آپ کے ارد گرد موجود پتھروں کے۔ اور ابن حشام لکھتے ہیں کہ اسی لیے یہ سلام سلام نبوت کہلایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تقریباً 15 سال تک رہے، جن میں سے 7 سال آپ کو روشنی دکھائی دیتی تھی اور 8 سال آپ پر وحی اترا کرتی تھی۔ وہ روشنی کیسی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیا کرتی تھی، اس کے متعلق زیادہ ڈیٹا موجود نہیں، لیکن وحی اترنے کے متعلق کافی سارا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ کس طرح کی شکل میں اترا کرتی تھی؟ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 46 مختلف شکلوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وحی 46 مختلف طرح سے اترتی ہے۔ بعض اوقات وحی ایک سچے خواب کی شکل میں بھی اترا کرتی تھی، مثلا سورہ کوثر ایک ایسی وحی تھی کہ جو خواب کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المالیہ میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر ہلکی سی نیند اتری، اور پھر نیند کے دوران آپ مسکرائے اور پھر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ اور پھر وحی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات پھونک دیا کرتا تھا۔ مثلا ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو روح القدس نے میرے دل میں بات پھونک دی کہ کوئی شخص تب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق حاصل نہیں کر لیتا۔ پھر کبھی کبھار فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا تھا اور جو کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا آپ علیہ السلام اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور اکثر جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن وحی کی مشکل ترین شکل گھنٹی کی آواز والی وحی ہوتی تھی۔ جب بھی وحی گھنٹی کی آواز کی صورت میں نازل ہوتی تھی تو چاہے کتنی ہی شدید سردی کیوں نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو وحی کا کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیا کرتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب وحی اترتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا نفس قبض کیا جا رہا ہے۔ اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ بلکہ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب گھنٹی کی آواز والی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دیکھنے والوں کو لگا کہ اونٹنی کی ٹانگیں اب ٹوٹی کہ اب ٹوٹی، اور وہ اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فتح کو گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔
اور آپ بتاتی ہیں کہ شدید سردی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پسینے کے قطرے پانی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ایسی ہی گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں ایک مرتبہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیک زید ابن ثابت کے ساتھ لگ گئی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی میری ٹانگیں کچلی جائیں گی، مجھ پر اتنا زیادہ وزن پڑ رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں، لیکن گھنٹی کی آواز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دیا کرتی تھی، جبکہ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہیں گھنٹی کی نہیں بلکہ ایک ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز ہوتی ہے۔ بہرحال شہد کی مکھیوں کے بن بناہٹ میں بھی کوئی رینڈم آواز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب بھی بالکل ایسی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب یا تو یہ ان فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے کہ جو عرش کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، یا پھر یعنی مکرمون، یا پھر یہ کہ وہ عرش کے گرد اتنی تیزی سے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بن بناہٹ جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہوتی تھی تو ہم میں سے کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ پھر 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور اس حالت میں بھی وحی کا نزول ہوا تھا۔ وہ اصل شکل کیا تھی انشاءاللہ معراج والی قسط میں وہ پورا واقعہ سناؤں گا آپ کو۔ اور پھر وہ وحی جو معراج کی رات 7ویں آسمان کے اوپر نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، وحی کا نزول کوئی عام حالت نہیں تھی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شدت کا احساس ہوتا تھا، لیکن معاذ اللہ یہ کوئی انکنٹرولڈ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ احزاب کی حجاب والی آیات نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کسی طرف لٹکانے لگے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہی 46 مختلف شکلوں میں نازل ہوا کرتی تھی، اور اس کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جو ڈیفائن کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہیں۔ مثلاً وحی کے نزول کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی اترا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو ہریرہ، بچپن میں بھی جب فرشتوں نے میرے دل کو چھوا تھا، میرے دل کو دھویا تھا، تو اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے میرے دل سے ہر منفی شے کا امکان نکال دیا تھا، اور تب سے میری کیفیت بدل گئی۔ جب میں کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے شفقت اور پیار کا احساس ہوتا ہے، اور جب میں کسی بڑے کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں احترام کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہی 46 مختلف شکلوں میں اگلے 23 سال تک وقفے وقفے سے قرآن پاک کی صورت میں نازل ہوتی رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون بنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعویٰ پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری والدہ اس وقت کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہیں کہ جہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں آتا، وہاں صرف مکمل سکون ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا۔ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے کسی پر اتنا رشک محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جتنا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ وہ تو میرے نکاح سے بھی بہت پہلے فوت ہو گئی تھی۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح کیا کرتے تو اپنے گھر والوں کو کہتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیج دو۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر میں بولی کہ یا رسول اللہ، آج تو خدیجہ ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور بولے کہ عائشہ، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کر دی گئی ہے۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے اپنی دولت دی کہ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور وہ میری اولاد کی ماں تھیں۔
بلکہ ایک مرتبہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل کو چھو لینے والا ایک واقعہ اور بھی مل جاتا ہے، اور مجھے اجازت دیں کہ میں وہ آپ کو سناؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خالہ آ گئی، اور وہ دروازے کے باہر سے انہوں نے آواز لگا کر پوچھا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو خدیجہ اور خالہ چونکہ دونوں بہنیں تھیں اور دونوں کی آواز بہت ملتی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سن کر اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لرزہ سی طاری ہو گئی، اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولے کہ خدایا یہ تو خالہ ہیں۔ یعنی ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ شاید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ امیجن کریں، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے خدیجہ پر اتنا رشک آیا کہ کبھی کسی اور پر اتنا رشک نہیں آیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں اتنا یاد کرتے ہیں حالانکہ انہیں فوت ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کے واقعات تو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں بھی آئیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن مکہ میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم کی بعثت سے پہلے اکثر میں تجارت کے لیے یمن جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں وہاں جاتا تو اشکلان نامی ایک شخص کے ہاں ضرور ٹھہرا کرتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ مجھ سے مکہ، خانہ کعبہ اور زمزم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ عبد الرحمن کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہو گیا ہے کہ جس کا ذکر ہر طرف پھیلتا ہی چلا جا رہا ہو؟ اور میں ہمیشہ انہیں بتاتا کہ نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی اور آپ پر وحی نازل ہو چکی، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد میرا یمن کی طرف جانا ہوا، اور اس وقت اشکلان بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ صحیح سے سن بھی نہیں پا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کی کافی ساری اولاد ان کے آس پاس جمع ہو چکی ہے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب اشکلان کا آخری وقت شاید زیادہ دور نہیں۔ بہرحال اشکلان کے بچوں نے انہیں میرے آنے کا بتایا تو اشکلان بولے کہ عبد الرحمن ذرا میرے بچوں کے سامنے اپنا نسب بیان کرو۔ تو اپنے بوڑھے دوست کی بات کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے بتانا شروع کیا کہ میں عبد الرحمن ہوں، میرے والد کا نام عوف تھا، ان کے والد کا نام عبد العادی تھا، ان کے والد کا نام حارث تھا، اور ان کے والد کا نام زہرا تھا۔ تو یہاں پہنچ کر اشکلان بولے کہ بس زہرا کے بیٹے، تمہارے ہاں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور تم ان کے ماموں میں سے ہو۔ عبد الرحمن جب تم واپس جاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی خدمت میں یہ اشعار پیش کرنا۔ اس کے بعد اشکلان نے عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ اشعار کہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ان شعروں کو یاد کر لیا، اور جب میں مکہ واپس پہنچا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا۔ میرے ساتھ کچھ آدمی اور بھی تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور بولے کہ میں ایک بہت اخلاق والا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور اس چہرے کے پیچھے چھپی نیکی بھی۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس نیکی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے، عبد الرحمن بھیجنے والے نے تمہیں میرے لیے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اشکلان والا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر آپ نے اشکلان کے متعلق فرمایا کہ وہ میرا بھائی خالص مسلمانوں میں سے ہے، وہ اور اس جیسے بہت سارے ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن وہ میری تصدیق کریں گے، اور وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ یہ خوبصورت واقعہ میں آپ کو بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ سیریس اور یہ محنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آنکھوں میں آنے والے یہ آنسو انشاءاللہ ایک دن یہ گواہی ضرور دیں گے کہ اے نبی، ہم نے بھی بغیر دیکھے آپ کی تصدیق کی، ان لوگوں کی طرح جنہیں آپ نے اپنے سچے بھائی کہا تھا،
اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگلی قسط تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔